یہ ایک عام پاکستانی گھر والی کی کہانی ہے۔ ایک ایسی عورت کی جو اپنے گھر کے لیے دن رات محنت کرتی ہے، مگر اکثر اس کی محنت کو کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ صبح کا آغاز سحر ہونے سے پہلے ہی عائشہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ وضو کر کے فجر کی نماز پڑھتی ہے، دل ہی دل میں دعا کرتی ہے کہ آج کا دن خیر سے گزرے۔ نماز کے بعد وہ کچن میں چلی جاتی ہے، چائے چڑھاتی ہے، بچوں کے لنچ باکس تیار کرتی ہے، ناشتے کے لیے پراٹھے اور انڈے بناتی ہے۔ جب تک گھر والے اٹھتے ہے وہ پہلے ہی کپڑے تہہ کر کے اور بیگ سمیٹ کر بیڈ روم صاف کر چکی ہوتی ہے۔ بچے اسکول چلے جاتے ہیں، شوہر دفتر، اب گھر میں صرف وہ اور بے شمار کام۔ وہ برتن دھوتی ہے، فرش صاف کرتی ہے، کپڑے دھوتی اور سوکھنے کو ڈالتی ہے، پھر کچن میں سبزی کاٹتی ہے، سالن بناتی ہے، کبھی دال پکاتی ہے، کبھی آلو گوشت، جو بھی گھر میں ہو۔ دوپہر کے وقت وہ تھوڑا آرام کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اکثر کسی نہ کسی کام میں لگ جاتی ہے۔ کبھی بجلی کا بل دینا، کبھی بچوں کے کپڑے استری کرنا، کبھی کسی ہمسائے کی مدد۔ شام کو بچے واپس آتے ہیں، وہ ان کے لیے چائے اور سنیکس بناتی ہے، ہوم ورک میں مدد کرتی ہے، کبھی چھوٹے کو سبق یاد کرواتی ہے، کبھی بڑے کو ریاضی سمجھاتی ہے۔ پھر شوہر آتا ہے، اس کے لیے تازہ چائے، کھانے کی تیاری اور چہرے پر مسکراہٹ۔ دل چاہتا ہے کچھ آرام ملے، مگر وقت کہاں؟ بچوں کی باتیں، گھر کے خرچے، کل کے پلان، سب کچھ اسی کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ رات کو سب کے کھانے کے بعد وہ کچن دوبارہ صاف کرتی ہے، برتن دھوتی ہے، اگلے دن کے کپڑے تیار کرتی ہے۔ آخر میں وہ چند لمحے خود کے لیے نکالتی ہے، دعا کرتی ہے، کبھی قرآن پڑھتی ہے، کبھی بس خاموشی سے سوچتی ہے اس زندگی کی دوڑ میں وہ خود کہاں ہے۔ پھر وہ مسکراتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے اس کی محنت ہی اس گھر کی بنیاد ہے۔ یہ کہانی صرف عائشہ کی نہیں، ہر اس عورت کی ہے جو گھر کو جنت بنانے کے لیے اپنی نیند، آرام اور خواہشات قربان کر دیتی ہے۔